اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے 2 پارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ 3 پارے. 30واں پارہ بھی ہمارا تفسیر کے لیکچر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، پہلا بھی اور دوسرا بھی، اور آج انشاءاللہ تیسرا شروع ہوگا. حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر اس میں جو مختصراً علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا نمبر وار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، تلک کا معنی یہ، رسل رسول کی جمع ہے، یہ جو پیغمبر ہیں. فضلنا، فضل یفضل تفضیلا، سبح یسبح کی طرح فضیلت دینا. فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ایسے ہیں کہ کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضہم درجات، اور بعض کو بلند کر دیا، درجات بہت زیادہ درجات. وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل، روشن دلائل. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے طاقت دی عیسیٰ کو، بروح القدس، مقدس روح کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، ما کا معنی نہیں، اقتتل آپس میں قتال کرنا، اکتسبہ کی طرح. مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہیں قتال کرتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے. من بعدی، بعد اس کے کہ، ما بعد اس کے کہ، جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے. یعنی واضح دلائل آنے کے بعد بھی یہ لوگ قتال نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا تھا اصل میں، ملا کے پڑھا جاتا ہے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے بعض ایسے تھے، من آمنا، جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ من، اور ان میں بعض ایسے تھے، کفر، جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، یہ آپس میں قتال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيد، کرتا ہے وہ، یرید جو چاہتا ہے، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے. اراد یرید، ارود یربد کی طرح ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، اکرموا کی طرح انفاق کرو، مما اصل میں تھا من ما، رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم، ایک دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع نہیں ہے. بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں، جس میں کوئی بیع نہیں ہے. ولا خلۃ، اور نہ دوستی. خلہ گہری دوستی کو کہتے ہیں، جس کو خلیل اسی سے نکلا ہے، جو بالکل آپ کا گہرا دوست ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف اللہ ہے. تو بہت ہی گہرا جو دوست ہوتا ہے نا، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. ولا خلۃ، اور کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، الحی کا معنی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے ہر چیز کو. قیم عربی میں کہتے ہیں حاکم کو، نگہبان کو، ذمہ دار کو. جیسے قرآن میں آتا ہے الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ سربراہ ہیں. اور اس میں صرف سربراہی کا معنی نہیں ہوتا قوام یا قیم میں، بلکہ وہ سربراہ جس کی ذمہ داری بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بادشاہ، جو بس حاکم ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب پر میری حکومت ہے، تو اس کو تو ملک کہیں گے، بادشاہ کہیں گے. قیم کا معنی جو جس میں ذمہ داری کا عنصر بھی پایا جائے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے.
کہ صرف وہ بڑا نہیں ہے بلکہ اس کے ذمے اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو باپ سے سوال کیا جاتا ہے. تو تھامنے والا, نظام کو چلانے والا, اور ایسا چلانے والا کہ اس میں سربراہی کا عنصر بھی پایا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں القیوم, زندہ ہے, القیوم تھامنے والا ہے. لا تأخذہ, اخذ یأخذ اخذا پکڑنا, لا تأخذہ اسے نہیں پکڑتی, سنۃ اونگ, سنہ عربی میں کہتے ہیں اونگ کو, جیسے ایک تو نیند ہوتی ہے نا جس کو نوم کہا جاتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, آپ نے فجر کی اذان میں سنا ہوگا. تو سینہ کہتے ہیں اونگ کو, جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے یوں کر کے اونگ رہا ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی, کون ہے ایسا, یشفع عندہ, جو شفاعت کرے اس کے پاس, الا باذنہ, مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو, ما بین ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے. یہ محاورہ ہے, یعنی جو چیز بھی آپ کے سامنے ہے, تو آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, وہ گزر چکا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, جو کچھ گزر چکا اسے بھی جانتا ہے, وما خلفہم, جو آپ کے بعد ہے اسے بھی جانتا ہے. گزر چکے میں جو پریزنٹ ہے نا وہ خود بخود داخل ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو جو کچھ سامنے ہے اور جو بعد میں آئے گا, خلف کہتے ہیں پیچھے کو. آپ نے سنا ہوگا نا قراءت خلف الامام, امام کے پیچھے قراءت, یہ مسئلہ بہت سنا ہوگا. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے, بشیء کسی بھی چیز کا, من علمہ اللہ کے علم میں سے, الا مگر اتنا, بما شاء جتنا اللہ چاہے, یعنی اللہ کے علم میں سے ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع یوسع, سمع یسمع کی طرح, وسعت والا ہونا, کہتے ہیں وسیع ہے بہت, اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو وسع کرسیہ, اس کی جو کرسی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, اس نے احاطہ کیا ہوا ہے, السماوات والارض, آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. ولا یؤودہ, آد یؤود اصل میں تھا نصر ینصر کی طرح, تو اس کا معنی ہوتا ہے تھکا دینا. ولا یؤودہ حفظہ ما, حفظ معنی حفاظت, آسمان اور زمین کی حفاظت, لا یؤودہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی, وہ بہت بلند ہے, العظیم عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین, لا کا معنی نہیں, اکراہ, اکراہ زبردستی کو کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا مکروہ, مکروہ کسے کہتے ہیں, جو ناپسند ہو, یعنی آپ چاہتے نہیں ہو کہ اس کو آپ استعمال کرو. تو اکراہ کا معنی کسی کو زبردستی کسی کام پہ مجبور کرنا, اکراہ یکرہ اکراہن. تو اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, قد تبین الرشد من الغی, تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت, رشد ہدایت کو کہتے ہیں, رشد و ہدایت. من الغی, غی گمراہی کو کہتے ہیں, کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت, پس جو کفر کرے گا طاغوت کا, طاغوت سے مراد ہے شیطان اور شیطانی قوتیں اور شیطانی کام, یہ سب طاغوت میں داخل ہیں. جو بھی برائی کا انکار کرے گا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لائے گا, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ, اصل میں تھا فقد استمسکا. استمساک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. استمساک اردو میں اس کی کوئی مجھے مثال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی, تو یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال فقد استمسکا, تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا, بالعروہ, ایک چھلے کو. عروہ کہتے ہیں جو چھلا نہیں ہوتا گول. الوثقا, یہ اوثق کی مؤنث ہے. اوثق مضبوط, وثیق سے کہتے ہیں نا کہ یہ ایگریمنٹ کو بھی وثاق کہا جاتا ہے. تو بہرحال وثقا مضبوط, بالعروۃ الوثقا, تحقیق اس نے تھام لیا مضبوطی سے ایک مضبوط چھلے کو. لن انفصام لہا, اصل میں تھا لا انفصام, فصم کہتے ہیں ٹوٹنے کو, جدا ہونے کو, انفصام باب انفعال کی طرح, افتعال کی طرح انفعال. لن انفصام لہا, میں نے افتعال اور انفعال کو ایک ہی پڑھ کے ایک ہی طرح سے بتایا آپ لوگوں کو. خیر,
لن فصام لہا، اس میں کوئی، لہا کا معنی یہ چھلا، اس چھلے کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اتنا مضبوط چھلا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اصل میں ولی یلی یعنی سمیع حسب یحسب کی طرح، ولی یلی، یولیو تھا اصل، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ، اللہ کے قریب جو ہو، تو یعنی اس میں دوستی کا معنی اس لیے کہ وہ دوست اکثر دوست کے قریب رہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو کافر کا مطلب یاد رکھیں قرآن کی اصطلاح میں وہ کافر نہیں جس کو ہم اصطلاحی کافر کہتے ہیں، کیونکہ اصطلاح میں تو کافر اسے سمجھا جاتا ہے جو توحید کا اقرار نہ کرے اور رسالت کا اقرار نہ کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں مسلمان پر بھی بعض دفعہ کافر کا لفظ اطلاق ہوا ہے، یعنی کافر سے مراد جو انکار کرے، چاہے عمل سے چاہے زبان سے، تو اس میں سب طرح کے لوگ داخل ہیں، کوئی بھی جو بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، ان کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں۔ یخرجونہم، یہ نکالتے ہیں شیاطین ان کافروں کو، من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی۔ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ یہ تیسرا رکوع ہے جی۔ اس سے پہلے دوسرا پارہ جہاں ختم ہوا تھا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، بہت سخت جہاد تھا، لیکن داؤد علیہ السلام نے اس میں بے انتہا بہادری دکھائی اور جالوت کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا، پرندوں کی بولیاں اور لوہے کو پگھلانا، آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا، زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس بنایا کرتے تھے، یہ ساری جو یہ اس زمانے کی، یوں سمجھیں کہ آپ ایک ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی بطور معجزہ۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پیغمبر ہیں نا، جیسے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہم نے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر کی ایک جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے داؤد کا تذکرہ تمہارے سامنے آ گیا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے کتنی فضیلت دی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں اور ان کے سب کے درجات ایک جیسے اللہ نے نہیں رکھے، تو اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یہاں ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیسے فضیلت دی؟ اب اللہ اشارہ کر رہے ہیں، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو تو اللہ نے بہت زیادہ درجات میں فضیلت دے دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نام کسی پیغمبر کا نہیں لے رہے ہیں، اشارے سے بتا رہے ہیں، یہ بھی فضیلت بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے تو اللہ نے درجات بہت بلند کر دیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، بہت سارے معجزات دیے، تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے، اور بڑے عجیب عجیب قسم کے معجزے آپ کو عطا کیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ تھے بھی بہت ہی عجیب، یعنی جو دنیا میں ساری دنیا جس کو مانتی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مثلا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کی طرف رخ کر کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اور بے جان چیز میں جان نہیں ڈالی جا سکتی، آپ پرندہ بناتے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے وہ باقاعدہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ جو پیدائشی نابینا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے بینائی واپس لوٹ جاتی۔
تو کوڑ کا مرض، برس کا مرض، یعنی ایسے ایسے معجزے آپ کو عطا کیے گئے. اس میں حکمت کیا تھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے آپ کو معجزے عطا کیے گئے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اچھا خیر، ایک اور معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر قرب قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا، یعنی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور پھر ہزاروں سال کے بعد زمین پہ آ کے اترنا اور دجال کو قتل کرنا اور جہاد کرنا، پھر اتنے سالوں کے بعد اسی طرح زندہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اترنا. تو یہ بہت عجیب و غریب معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ایک اور بڑی فضیلت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی کہ روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام، جن کو مقدس روح کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے طاقت دی. کیونکہ آپ تنہا تھے اور یہودی آپ کو قتل کرنے کی کوششوں میں مسلسل لگے ہوئے تھے، تو اللہ جبریل کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. تو یہ تمام فضائل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اچھا، اس آیت میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ کیا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا. جو سب سے عظیم پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ تو یہاں ہونا چاہیے تھا. تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو فضیلت ملی وہ اللہ نے بیان کر دی کہ کلیم اللہ تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا. حضرت عیسیٰ کو جو فضیلت ملی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ان کو معجزے ملے بہت زیادہ. تو ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ یہ جو درمیان میں اللہ نے فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض کو تو بہت ہی درجے دے دیے. درجات جمع ہے اور تنوین تکسیر کے لیے بہت زیادہ. اس سے مراد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کا تذکرہ اللہ نے ایسا اجمالی کیا کہ گویا یہ بتایا کہ ان کی کیا فضیلت ہم تمہیں بیان کریں. بعض کو تو ہم نے بہت ہی زیادہ فضیلت دے دی، اور وہ بعض کون ہے؟ وہ بالکل واضح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ صفت ہائی لائٹ ہو جاتی تو پتہ چلتا کہ بھئی اس وجہ سے فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو فضیلت کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کو معجزے ہونے کی وجہ سے. تو اگر دو چار صفات نبی کی بیان کر دی جاتی تو یہ ایسا ہوتا جیسے بھئی اس وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا وہ وجہ چھوڑو، اس لیے کہ ان میں اتنی ساری وجوہات ہیں کہ وہ وجوہات بیان نہیں کی جائیں گی، بلکہ اللہ نے بتا دیا بعض کو تو اللہ نے بہت ہی بلند درجات دیے. تو علماء کہتے ہیں نام لیے بغیر کسی کی فضیلت بیان کرنا اور فضیلت کی وجہ بیان نہ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کی فضیلت کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ بہت زبردست قرینہ موجود ہے، یعنی ہمارے نبی اس سے مراد ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی اس سے ہو سکتا ہے کوئی اور پیغمبر مراد ہو کہ جن کا اللہ اجمالی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی فضیلت دی تھی. ہو سکتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہوں، ہو سکتا ہے اس سے سلیمان علیہ السلام مراد ہوں. تو اس پر مضبوط قرینہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کیسے کہ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو مقابلہ 3 قوموں میں ہی شروع ہو گیا تھا. باقی تو مذاہب ہی ختم ہو گئے تھے اور ان انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھیں. تو 3 قومیں تھیں جو آسمانی کتابوں کو مانتی تھیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان. تو اگر اللہ ایسے ہی ذکر کر دیتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے پیغمبروں کو ایک دوسروں پر فضیلت دی ہے اور بعض کو ہم نے اونچے درجات دے دیے، تو ہر نبی یہ کہتا ہر امتی یہ کہتے کہ اس سے ہمارے نبی مراد ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دیا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب ایک ہی پیغمبر باقی ہیں. کیونکہ جھگڑا تو 3 قوموں میں ہی ہے، مسلمین میں، اہل اسلام میں یعنی یہود میں اور عیسائیوں میں. ان تینوں میں اختلاف تھا کہ بڑا پیغمبر یعنی سب سے اونچا مقام کس پیغمبر کا ہے. تو یہودی کہتے تھے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور مسلمان کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے پیغمبروں کو فضیلت تو دی ہے، اور وہ فضیلت ایسے دی ہے کہ 3 پیغمبروں کا اللہ نے بطور مثال کے تذکرہ کیا. ان میں حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ کر دیا کیونکہ سب کو پتہ ہے کلیم اللہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ کر دیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے
کہ اشارے ہی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے. جب کسی بڑے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ اشارتاً بات کی جاتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس سے تو یہی مراد ہو سکتے ہیں, اس میں نام لینے کی حاجت نہیں ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر تھے جن سے براہ راست اللہ ہم کلام ہوتا تھا, اتنے سارے معجزے دیے, تو پھر ان میں بعد میں اختلاف کیوں ہوئے, ان میں لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ ان کو تو چاہیے تھا سب پیغمبروں پر ایمان لا کے ان کی فالو کرتے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے زندگی گزارتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, جو ان پیغمبروں کے بعد لوگ آئے ہیں نا وہ آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, جبکہ ان کے پاس دلائل بھی آ چکے تھے, حق اور باطل ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا. تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نہ لڑتے, اور اللہ چاہتا تو ایسا ہی ہوتا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیا مطلب کیا؟ اختلاف سے فروعی مسائل کا اختلاف مراد نہیں ہے, بلکہ اختلاف کا مطلب کہ کچھ لوگ ایمان پر قائم رہے, کچھ لوگوں نے ایمان کو چھوڑ دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, جیسے کہ آگے آ رہے, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا, انکار کر دیا. یہ کفر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے, جس کو چھوٹا کفر کہا جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ مان کے چلنے والے بنے, کچھ نافرمان بنے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, پھر اللہ نے دوبارہ اسی مضمون کا تکرار کیا, اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے, یعنی اللہ زبردستی ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اللہ نے ارادہ یہ کیا کہ ان کو زبردستی میں ہدایت پر نہیں چلاؤں گا, اور جب زبردستی اللہ کسی کو ہدایت میں نہیں چلاتا تو لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس سے آزمائش ہوتی ہے, اور آزمائش کا فیصلہ یہی ہوتا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے, عند الامتحان یکرم الرجل او یہان, کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو یا تو عزت ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے. تو اللہ چاہتے تو زبردستی ان سب کو پکڑ کر سیدھے راستے پہ چلا دیتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ کچھ لوگ مومن بن کے زندگی گزاریں, کچھ نافرمان بن کے زندگی گزاریں, تاکہ قیامت کے دن سب کو ایک جیسا بدلہ نہ ملے. جو ماننے والے ہیں ان کو جنت کی صورت میں, اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ آزمائش میں ناکام ہوں اور جہنم کی صورت میں ان کو بدلہ ملے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا میں آئے تو ان کے اتنے دلائل ہم نے ان کو دیے, مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ, اور ان کی سیرت بھی اتنی پاکیزہ, تو ان کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے. تو آپ بھی اس کے غم میں نہ پڑیں کہ یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, اور ہر داعی کو اس میں نصیحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. سورہ بقرہ کا یہ مضمون میں نے بتایا تھا نا چل رہا ہے, جس میں جہاد کی آیتیں بہت ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بہت ہے. کیونکہ قرآن جو حکام بیان کر رہے ہیں, جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو وہ حکام علی وجہ الکمال اور صحیح طرح سے نافذ نہیں ہو سکتے. دوسروں کے محتاج بن کے تو وہ تو اپنی مرضی کے قوانین چلائیں گے. تو اس لیے اسلام جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے, اور مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, خرچ کرو. اور اس میں صرف جہادی مراد نہیں ہے, کہیں بھی غربا پر, مساکین پر, کمزوروں پر, ہر طرح کا خرچ کرنا اس میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. اس میں فضیلت ہے کہ جو جس مال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نا وہ بھی ہم نے ہی تم کو دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے, لا بیع فیہ, جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس اعمال کم ہوں تو تم قیامت کے دن وہ پیسوں کے ذریعے بیچ لو, صدقات و خیرات قیامت کے دن خرید لو اس کا اجر, ایسا نہیں ہو سکتا. ولا خلۃ, اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یہاں دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جو آپ کی اپنی مرضی کی دوستی ہو, جس کی بیس تقوی نہ ہو. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. تو پتہ چلا وہ دوستی جس کی بیس پرہیزگاری ہو,
تقویٰ ہو، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گی، اور اس میں شفاعت کام آئے گی ان دوستوں کی جو قرآن میں دوسری جگہ پر ہے۔ تو یہاں خلہ سے مراد کیا ہے؟ وہ دوستی جس کی بیس اچھی نہ ہو، اور کافر کو دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی چاہے اس کی بیس اچھی بھی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی ہر قسم کی دوستی اس میں داخل نہیں ہے۔ وہ دوستی کہ دوست آپ کو اپنے اعمال دے دے، اتنی ایسی دوستی کہ دوست آپ کو اپنے اعمال دے کے آپ کو عذاب سے بچا لے، تو اس طرح کی دوستی قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت۔ تو یہاں بھی مراد کون سی شفاعت ہے؟ وہ شفاعت جو زبردستی کی ہو، جو ان اصولوں کے مطابق نہ ہو جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، اور پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اگلی آیت میں آیت الکرسی میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اعمال کی طرف نہیں آتے اور ایمان کی طرف نہیں آتے، لہذا وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ کیوں ظالم ہے کافر لوگ؟ اس لیے کہ جس رب پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو، اور جس رب کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ رب ان صفات کا حامل ہے۔ وہ اس رب کی یہ صفات ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جہاں آتا ہے نا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اس سے وہ شفاعت مراد ہے جو اللہ کی پرمیشن کے بغیر ہو، کیونکہ یہاں اللہ نے بتا دیا کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی اجازت کس کو ہوگی؟ اس کا قرآن اور سنت میں دوسرے مقام پہ تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 1، کافر کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شفاعت جو مسلمان کی شفاعت ہوگی تو اس میں بھی اتنی جتنی باؤنڈری اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں، اس میں بھی لامحدود شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ اور اس کی تفصیل میں دوسرے جو تفسیر کے لیکچر میں یہ موضوع آیا اس میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے پہلے تو اپنی قوت کا ذکر کیا، اپنی صفات کا، اب اپنی جو علم ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ ما کان وما یکون اسے کہا جاتا ہے۔ ما کان کا مطلب وہ جو ہو چکا، وما یکون جو ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کچھ کو جانتا ہے، اور تمہارا علم ناقص ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ آج انسان بڑا فنٹر بنا ہوا ہے کہ مجھے سب پتہ چل گیا، خدا کا انکار کر دیتا ہے اس علم کی بیس پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس اتنا معمولی سا علم ہے، بہت ہی معمولی، اور وہ بھی جتنا اللہ نے دے دیا۔ جو علم اللہ نہیں دینا چاہتا وہ تو تمہیں کبھی بھی پتہ چلے گا ہی نہیں، تو یہ اس میں بھی اللہ کے محتاج ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ یہ کرسی کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کرسی کے جو ظاہری ترجمہ ہے وہ تو بادشاہوں کی جو جیسے کرسی ہوا کرتی ہے جس پہ وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں سے انسانوں کے محاوروں میں بات کرتے ہیں، ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں، تو اللہ نے اپنے لیے عرش کا بھی تذکرہ کیا کہ میرا تخت ہے جس پہ میں جلوہ افروز ہوتا ہوں، اس پہ کرسی ہے جس پہ میں قرار پکڑتا ہوں، جس پہ میں بیٹھتا ہوں۔ تو ہم سے اللہ ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کی گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن میں دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے، بس اتنی بات ہے کہ اللہ نے ہم سے ہمارے ذہن کے مطابق بات کی ہے، اور بتایا کہ میری کرسی چھوٹی نہیں ہے، وہ آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کی مثال، اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے ایک چھلا ہو ایک میدان میں پڑا ہوا ہو، تو یہ چھلا جو ہے نا یہ گویا زمین اور آسمان ہے، اور وہ میدان کرسی ہے، اور وہ کرسی عرش پہ ایسی ہے جیسے کہ چھلا اس میدان میں، یعنی عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو اب ہمیں اس کی کیفیات معلوم نہیں ہے، اس کے ظاہر پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے محاوروں میں کہا جاتا ہے نا
کہ وہ بادشاہ کی جو کرسی ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بادشاہ کی کرسی چھوٹی نہیں ہے اور بادشاہ کرسی پہ تخت پہ جلوہ افروز ہو گیا. تو یہ سب چیزیں عام محاوروں میں آج بھی استعمال ہوتی ہیں. فرمایا اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، یعنی بڑا زبردست طاقتور بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اتنے بڑے آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. العلی العظیم، یہ تمام صفات کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے بلند ہے اور عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس میں ایک ہی آیت میں اللہ کا اتنا تذکرہ ہوا ہے کہ کسی اور آیت میں ایک ہی آیت میں اتنی دفعہ اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا. یعنی اللہ کا ناؤن بھی اور پروناؤن بھی جتنا اس ایک آیت میں قرآن مجید کی اس ایک آیت میں بیان ہوا، اتنا کسی اور آیت میں دوسری جگہ بیان نہیں ہوا. یعنی پوری ایک آیت میں اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہوا ہے. اس کے فضائل کیا ہیں میں انشاءاللہ علمی نکات میں بتاتا ہوں، مختصر فضائل. آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین. اب اللہ کی شان بھی ایسی، پیغمبروں کے معجزے بھی ایسے، تو اب اللہ نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ دین میں اب زبردستی نہیں ہوگی، کیونکہ زبردستی وہاں کی جاتی ہے جہاں آپ کے دلائل کمزور ہوتے ہیں. تو پھر آپ زبردستی کسی کو جو ہے وہ اپنی بات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں دین میں زبردستی نہیں. دین کے سے مراد کیا ہے کہ دین میں داخلے کے لیے لا اکراہ فی الدین، یعنی کسی کافر کو مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. کوئی بھی کافر جو پیدائشی کافر ہو، یعنی پیدائشی سے مراد غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، تو اس کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکے ہیں. تو اب زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ زبردستی اللہ نے کافر کو مسلمان بنانے سے روک دیا ہے تو کافر اگر نہ بھی بنے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا، فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو شیطان کا انکار کرے گا، شیطانی طاقتوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط چھلا تھام لیا ہے. کیا بہترین مثال دی ہے قرآن مجید نے کہ اللہ کافر کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں زبردستی مسلمان تو نہیں بنا رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اس دنیا کی مثال ایسے جیسے کوئی سمندر میں یا طوفان میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اور دریا میں کوئی ڈوب رہا ہے طوفانی موجوں میں، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کی. اور سہاروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ ایسے سہارے ہوتے ہیں جو خود کمزور ہوتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ کہیں سے آپ کو کوئی ایسی رسی پھینکی جائے جس میں گول چھلا ہو، اس چھلے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مضبوطی سے اس کو تھام لوگے، لن فصام لہا، اور اس کے ٹوٹنے کا امکان بھی نہیں ہوگا. تو جیسے طوفانوں میں، اندھیروں میں اس چھلے کی ویلیو وہ جانتا ہے جس کو وہ چھلا ملے اور وہ اس کے ذریعے نجات پالے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ہو، جس کی وجہ سے کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی اسٹریس میں ہے، کوئی گمراہی میں بھٹک رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، اسے دنیا میں اپنی پیدائش کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پہ اسلام وہ چھلا ہے جو اللہ کی طرف سے آسمان سے اترا ہوا ہے. تو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے. ہر وہ دعوت جو اللہ کے علاوہ کی ہو اس کو طاغوت، یعنی وہ شیطان کی دعوت ہے، اس لیے شیطان سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا طغیان سے نکلا ہے، سرکشی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی شیطانی قوتوں کا، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر کے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، تو حقیقت میں اس نے اللہ کو نہیں تھاما بلکہ مضبوط چھلے کو پکڑ لیا اس نے. لن فصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے. چھوڑ دو تو الگ بات ہے، ٹوٹے گا نہیں ہے، یہ تمہیں تباہی سے بچائے گا. تو یہ اسلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے تھام لو، اس تباہی میں اس کے علاوہ تمہیں مصیبت سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہارے حالات کو سن بھی رہا ہے، تمہاری باتوں کو، اور تمہارے حالات کو جان بھی رہا ہے. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اس میں 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات کہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور بعد میں مرتد ہو جائے
تو اس پہ زبردستی ہے اسلام میں، یہ صحیح احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے، اس کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ حجت بہت زیادہ تمام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو گویا بغاوت سمجھا گیا ہے۔ تو اسلام میں داخلہ انسان کا اپنی مرضی سے ہوگا، واپسی کا آپشن اسلام میں نہیں رکھا گیا۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، یہ پھر بہت الگ ٹاپک ہے، اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں، پھر ان اعتراضات کے جوابات ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسے ہی مثال ہے جیسے آپ کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں، تو اب آپ کو اس ملک کے خلاف نیشنلٹی حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کو اپنی مرضی سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ کسی ملک میں جا کے رہیں، نیشنلٹی حاصل نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کو جب وہاں کی قومیت مل جائے تو پھر اس کے اصول کچھ اور ہیں۔ کچھ ملک تو ایسے ہیں جو نیشنلٹی منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ ایسا ہے کہ اس کو بغاوت میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے کچھ اصول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ قوانین ہیں، اسلام کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اسلام کو مذاق نہ بنا لیں کہ آپ ادھر آئے اور ادھر لڑکتے رہے، تو اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ آئیں، اسلام زبردستی نہیں کرے گا، آنے کے بعد جانے کا آپشن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے ہاتھ میں جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ بات لازمی بتاتا ہوں کہ بھئی آپ خوب اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں، آپ اسلام قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ ہاں، ہم یہ آپ کو ضرور بتائیں گے، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اسلام جس کو ملا، اس کی دعوت پہنچی اور وہ تحقیق کر کے مسلمان نہ ہوا تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ آخرت کی ہم بات کریں گے، اب آپ کی مرضی آپ آخرت پر ایمان لائیں نہ لائیں، یہ آپ کا ہیڈک ہے۔ تو آپ کی مرضی آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ہو گئے تو پھر واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں، مسلمان قوم کو ہی نہیں، گورنمنٹ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پھر آپ کو ایسی چھوڑ دے۔ وہ الگ بات ہے، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے نہ کرے، وہ گورنمنٹ کا ہیڈک ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، یعنی مرتد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ، بلکہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی اور 3 دن کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اس وقت حدیث کے مطابق یضع الجزیہ، وہ جزیے کے نظام کو ختم کریں گے، اور اس وقت بھی اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہے یا اسلام ہے، یعنی اس وقت بھی پھر غیر مسلم کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ تو وہ بھی اس آیت سے مستثنیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ قرب قیامت میں نازل کریں گے تو ان کو یہ رائٹ دیں گے، ان کو یہ اختیار دیں گے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ پھر یعنی یہ آپشن ختم ہو جائے گا کہ آپ کی مرضی، آپ دین پہ قائم رہیں یا نہیں رہیں، کیونکہ وہ آئیں گے اس دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پوری دنیا گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جائے، کفر سے بھی، شرک سے بھی، زنا سے بھی، ہر برائی سے پاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے ابھی سے کہ وہ جب قرب قیامت میں نازل ہوں تو کوئی بھی غیر مسلم اس کو وہ اسلام پر تلوار کے زور سے مجبور کریں کہ یا تو اسلام قبول کرو، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے لڑائی کریں گے، اس سے جہاد کریں گے۔ تو یہ دوسری بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ تیسرا کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جائے اور مسلمان بن جائے تو پھر اسلامی احکام پر اس کو حکومت زبردستی عمل کوائے گی۔ جیسے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو حکومت اس کو سزا دے گی، کیونکہ بعض لوگ اس آیت سے کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، تو اگر کوئی اپنی مرضی سے زنا کر رہا ہے تو کرتا رہے، اور کوئی چوری کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنا اس کی علامت ہے نا کہ زبردستی اس کو چوری سے روکا جا رہا ہے، اور زانی کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو کوڑوں کے ڈر سے وہ زنا سے بچے گا، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے سنسار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں لوگوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہاں بھی قانون چینج ہو گیا، لیکن نمازوں کے وقت میں دکانوں کے شٹر گرتے تھے اور پنشمنٹ ملتی تھی ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہی اسلام کا قانون ہے کہ جو اہل اسلام ہیں، کیونکہ وہ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں، آپ جب اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کے جو شاعر ہیں، بیسک احکام ہیں، ان پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسلام میں یہاں تک بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو تو اس میں داڑھی کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے مسلمان کو، اور مسلمان عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ اس کو سزا ملے گی۔ اور جتنے بھی شریعت کے حکام ہیں، مثال کے طور پر بیٹا اپنے باپ پہ خرچ نہیں کرتا اگر، اور باپ غریب ہے اور مسکین ہے، تو حکومت زبردستی بیٹے سے پیسے لے کے باپ پہ خرچ کرے گی، کیونکہ باپ کو رکھنا، ماں کو رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔
تو اولڈ ہوم میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو جمع کرا رہا ہے، گورنمنٹ اس کی پرمیشن نہیں دے گی اس کو کہے گی کہ اپنے اولاد کو، اپنے والدین کو گھر میں رکھے، ان پہ خرچ کرو. تو یہ جو قانون کی زور سے، قانون کی طاقت سے اسلامی احکام پر عمل کروایا جائے گا، تو اس پر یہ آیت نہیں چسپاں کی جا سکتی کہ بھئی اسلام تو کہہ رہے دین میں زبردستی نہیں ہے، اور آپ زبردستی والدین کی خدمت بھی کروا رہے ہیں، زبردستی بیوی کا خرچہ بھی پورا کروا رہے ہیں شوہر سے، اور زبردستی اس کو اولاد کو پالنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے، زبردستی اس کو نماز پہ بھی مجبور کیا جا رہا ہے، رمضان کا روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یاد رکھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، دین میں داخلے کے لیے زبردستی نہیں ہے. داخل ہو گیا تو پھر چلانے پر بہرحال زبردستی کی جائے گی، لیکن یہ زبردستی گورنمنٹ کرے گی، ہر شخص کو اس کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو حکومت کرے گی. حکومت نہیں کرتی تو عام آدمی کی ذمہ داری یہی ہے کہ محبت سے وہ تبلیغ کریں، وہ سختی کرنے کے مجاز نہیں ہے، کیونکہ سختی کرنا یہ حکومت کا کام ہے. ہاں اپنے ماتحتوں پہ آپ بقدر ضرور سختی کر سکتے ہیں. تو یہ رکوع ہمارا ادھورا ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کو بھی میں کمپلیٹ کروں گا. تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، اور پھر اس میں جو علمی نکات ہیں مختصراً انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.